کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں، اور جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہو قرآن اور حضور کی ختم نبوت کے منکر، ارے میں ان مرتدوں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، آج آپ حضرات کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور آپ حضرات کو بھی سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے دوستو، قرآن کی عظمت پر اور سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام ہے۔ وقت مختصر ہے، مختصر وقت میں آپ کے علم میں ہے کہ ایک خطیب اور ایک شاعر کبھی بھی اپنے عنوان پر پورا نہیں اتر سکتا، لیکن میری کوشش ہے کہ میں 15 منٹ جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے اس پر انشاءاللہ میں پورا اتروں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ میرے دوستو، آج کا عنوان تکمیل قرآن سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے ہے۔ بڑا عظیم الشان عنوان ہے، بڑا اعلیٰ عنوان ہے۔ سیرت مصطفیٰ کو ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف جانا پڑتا ہے۔ وقت مختصر ہے کہ سیرت مصطفیٰ کی طرف جب ہم بھی جاتے ہیں تو ہم سیرت مصطفیٰ کو صحیح معنوں پر اگر حاصل کرتے ہیں تو وہ ہم قرآن سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم قرآن سے اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، جو کلام اللہ بھی ہے۔ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، کتاب اللہ تھی، انجیل بھی کتاب اللہ تھی، زبور بھی کتاب اللہ تھی، لیکن قرآن اور تورات اور زبور اور انجیل میں فرق یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ جی ہاں، یہ کتاب، یہ کلام اللہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تورات بھی نازل ہوئی لیکن اللہ نے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ انجیل بھی نازل ہوئی لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، زبور بھی نازل ہوئی لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرما کر کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک ہے، بولیں کوئی شک ہے؟ میں مائک تب چھوڑوں گا جب آپ کی آواز نکلے گی۔ بھائی اس کتاب میں کوئی شک ہے؟ زور سے کوئی شک ہے؟ زور سے کوئی شک ہے؟
جی ہاں جناب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح جب اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو حضور کی ختم نبوت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جی ہاں، حضور کی ناموس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، حضور کے صحابہ میں بھی کوئی شک نہیں ہے، شریعت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، طریقت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، حضور کے حسن میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن حضور کا حسن بتا، قرآن بتاتا ہے۔ قرآن سے جب ہم پوچھتے ہیں حضور کا کردار بتا، قرآن بتاتا ہے۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں حضور کے اخلاق بتا، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کی زلفوں کے بارے میں پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کی آنکھوں کے بارے میں پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کے چہرے کے بارے میں پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کی انگلی کے بارے میں پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کے قدموں کے بارے میں پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کی پیشانی کے بارے میں پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کے چلنے کے بارے میں پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کے کردار کے بارے میں پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور بدر کے میدان میں گئے، پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور احد کے میدان میں گئے، قرآن سے پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور حنین کے میدان میں گئے، قرآن سے پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور تبوک کے میدان میں گئے، قرآن سے پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے میدان میں گئے، قرآن سے پوچھو، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کے کردار کو بھی قرآن بتاتا ہے، حضور کے اخلاق کو بھی قرآن بتاتا ہے، حضور کے چلنے کو بھی قرآن بتاتا ہے۔ حضور گھوڑے پر سوار کیسے ہوتے تھے، قرآن بتاتا ہے۔ جی ہاں، حضور دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرتے تھے، قرآن بتاتا ہے۔ حضور دشمنوں کے سامنے کس طرح پیش آتے تھے، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کا کردار کیا تھا، قرآن بتاتا ہے۔ جی ہاں، حضور اپنوں کے ساتھ کیسے تھے، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کے صحابہ کے بارے میں پوچھا جائے، قرآن بتاتا ہے۔ حضور کے ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھا جائے، قرآن بتاتا ہے۔ عمر کے بارے میں پوچھا جائے، قرآن بتاتا ہے۔ عثمان کے بارے میں پوچھا جائے، قرآن بتاتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا جائے، قرآن بتاتا ہے۔ آج اگر امت چاہتی ہے امت کامیاب ہو جائے، آج اگر امت چاہتی ہے کہ امت کامران ہو جائے، آج اگر امت چاہتی ہے کہ امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر عالم کفر کو جواب دے، جی ہاں، قرآن سے پوچھنا پڑے گا۔ قرآن جواب دیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ساتھ تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ جی ہاں، اگر آپ نے آج امت کے اندر سرفراز ہونا ہے اور امت نے کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ قرآن کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، قرآن کے دامن کو پکڑ کر چار دانگے عالم میں پھیلنا پڑے گا۔ جی ہاں، آج اسرائیل جیسا ایک چھوٹا سا ملک فلسطینی مسلمانوں کے اوپر بمباری کرتا ہے۔ آج ہم اپنے مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں، اگر کوئی وجہ ہے تو صرف ایک ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی وجہ ہے تو صرف ایک ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی وجہ ہے تو صرف ایک ہے، ہم نے حضور کی ناموس کو چھوڑ دیا ہے، حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمیں جو مسواک ہے سنت حضور کی، مسواک کی سنت تو یاد ہے، لیکن حضور جنگ بدر میں نکلے تھے، ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہاں، آج ہم یہ بھول چکے ہیں، وہ 313 تھے، ہزاروں کے اوپر غالب آ گئے تھے۔ آج ہم بھول چکے ہیں احد کا میدان سجا تھا، آج ہم بھول چکے ہیں حنین کا میدان سجا تھا، آج ہم بھول چکے ہیں تبوک کا میدان سجا تھا، اور آج ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ان تمام میدانوں کے سجنے کے بعد فتح مکہ کا میدان سجا تھا۔ آج ہم یہ چیزیں بھول چکے ہیں، تو آج ایک چھوٹا سا اسرائیل، ایک کفر کی لوبی اور امریکہ کی اور انڈیا کی لونڈی، ایک اسرائیل جیسا ملک جو آج فلسطینی مسلمانوں پر قابض ہے اور مسجد اقصیٰ پر قابض ہے، اگر اس کی کوئی وجہ ہے تو ہمارے اندر نا اتفاقی ہے،
ہم اتحاد اور اتفاق کو چھوڑ چکے ہیں. ہم نے یہ جنگ لڑ لی ہے کہ بھائی وہ مولوی آگے جا رہا ہے, بس اس کی کسی طریقے سے اس کی بےزتی کرو, اس کی ٹانگ کھینچو, وہ زیادہ دین کا کام کر رہا ہے, مجھے دین کا کام کرنا چاہیے. میرے دوستو, آج ہم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ سے آج امت کے اندر فساد پیدا ہو چکا ہے. حالانکہ ہمیں چاہیے تھا ہم مل کر فلسطینی مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے, ہم مل کر فلسطینی مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کرتے, ان کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کا اعلان کرتے, اور جہاد کا اعلان کر کے تمام 47 ممالک مسلم ممالک ایک ہو جاتے, ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے. یہ تب ممکن ہوگا جب ہم قرآن و سنت کو پکڑیں گے. یہ تب ممکن ہوگا جب ہم قرآن و سنت کے اس طریقے کے پر گامزن ہو جائیں گے. ورنہ تو پھر بات یہ ہے کہ ہم شور کرتے رہیں, تقریریں کرتے رہیں, یہ کہ دیگر بات علماء کرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں, کچھ نہیں بنے گا. جب تک آج بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اتحاد امت کے عنوان سے, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کرسی کی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے, اگر سیٹ کی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے, اگر MPA کے لیے اتحاد ہو سکتا ہے, مسلمانوں سوچنے کی بات ہے. اگر وزیر اعظم کے لیے اور پاکستان کے لیے اتحاد ہو سکتا ہے, پھر اتحاد امت مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر اتحاد امت مسلمانوں کی حمایت کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر اتحاد امت اللہ کی توحید کے ڈنکے بجانے کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر اتحاد امت حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر اتحاد امت حضور کے صحابہ کی ناموس کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر اتحاد امت نظام خلافت راشدہ کے نفاذ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر اتحاد امت ہوگا تو پھر نظام خلافت راشدہ کا عملی نمونہ بھی پیش ہو سکتا ہے. اگر یہ کچھ نہ ہوا, پھر بس خالی ہماری تقریریں ہوں گی اور ڈھکوسلے ہم ماریں گے, کچھ علماء کچھ خطباء بیٹھے ہوں گے, بس یہی ہوگا. میرے دوستو, آخر میں ان اشعار پر اکتفا کرتا ہوں. نہ چھیڑو ہمیں, ہم ستائے ہوئے ہیں, سرےدار فتوے لگائے ہوئے ہیں, کھلونا سمجھ کر نہ توڑنا ہمیں, آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرےدار چڑھ کے لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے, تو تیر آزما, میں حضور کی محبت میں جگر آزما.